گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی نے اسے بغل میں دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ بھابھی، اس کے منہ سے بلند آواز نکلنے کو تھی کہ بھابھی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چپ رہنے کا اشارہ تھا۔ وہ بھابھی کی مسکراہٹ سے مطمئن ہوئی۔ اس مسکراہٹ کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، لیکن وہ بھابھی کے بغل میں اس طرح دبی گھسیٹی ہوئی سامنے والے کمرے میں آ گئی جہاں بھائی نے اسے چھوڑا اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بھابھی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اور آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، وہ لوگ آئے ہیں۔ وہ کون؟ اس نے گردن سہلاتے ہوئے بھابھی کو پیار سے گھورا، پھر خود ہی بولی، جانے کون لوگ ہیں؟ ان کی خاطر آپ نے تو میری گردن ہی مروڑ ڈالی۔ تیرا پتہ ہے نا اس لیے گھر میں کیا داخل ہوتی ہے، سنگ طوفان لے آتی ہے، شور شرابہ ہلا گلا، تیری عادت جو ٹھہری سو تو ہے تو بھابھی، اس لیے میں نے دروازے میں ہی تجھ پر قابو کر لیا تھا۔ خالی پتہ بھی دیتی ہوں تو چپ چاپ چلی آتی۔ بھابھی تم اور چپ چاپ؟ ہاں بیلا رانی، کیا میں تجھے جانتی نہیں بیلا؟ بیلا نے مسکرا کر بھابھی کو دیکھا، اس کے گال پر پیار کیا اور کتابیں پلنگ پر پھینکتے ہوئے ایک دم سے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بھابھی نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آج کوئی قصہ ویسا نہیں سننا مجھے، بس جلدی سے کپڑے بدل، ہاتھ اور بال بنا لے۔ یہ سب کیوں بھابھی؟ بیلا تمہیں وہ لوگ دیکھنے آئیں گے تو دیکھ لیں۔ ہائے تیرا تو مغز ہی خراب ہے، کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ بھائی نے ماتھے پر ہتھیلی ماری۔ بیلا اسے ستانے کو بالکل ہی انجان بنتے ہوئے بولی، آخر کون لوگ ہیں وہ؟ وہی کون بھائی؟ وہی جو تمہارے رشتے کے لیے اچھا جان گئی تھی نا۔ اب تو بڑا اصرار کر رہے ہیں۔ بھائی بہت ہی بھلے لوگ ہیں۔ بھلے کیسے ہیں؟ مجھے آپا کے ولیمے میں دیکھا اور لٹو ہو گئے تو بھلے کیسے ہوئے؟ بھابھی ہنس کر بولی، بھلے ایسے کہ بیٹے کی فرمائش ٹال نہیں پائیں۔ اس نے تمہیں دیکھا، پسند کیا۔ ہائے اللہ بھابھی، بیلا ہڑبڑا سی گئی۔ ہائے بیلا، لڑکے نے تجھے انیلا کے ولیمے پر دیکھا تھا، شہریار کا دوست ہے وہ، اس کی بارات پر بھی یہاں آیا تھا تو تب نہیں دیکھا تھا مجھے؟ کیا نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ لوگ تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ولیمے پر دیکھا ہے۔ تم نے شاید اس کی امی کو کھانا بھی پلیٹ میں ڈال کر دیا تھا۔ ہاں بھابھی، کھانے کی میز پر تو لوگ ٹوٹے ہوئے پڑے تھے اور وہ بیچاری ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ میں نے ان کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالا، ان کے لیے کرسی سیدھی کی، سامنے میز بھی رکھی اور پانی کا جگ اور گلاس لا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آنٹی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، ویسے میں تھوڑی دیر کے بعد خود بھی پتہ کرتی رہوں گی۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ میں نے بولا بیلا، اور اسی وقت ان کا وہ بیٹا وہیں آ گیا۔ میں تو گھبرا کر شرما کر بھاگ اٹھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا گھر تک پیچھا کرے گا۔ خوش بخت ہو بیلا، اتنا اچھا رشتہ ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں اور اتنے خلوص سے رشتہ مانگنے آئے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، بالکل پھر بھی آ گئے۔ تیرا نصیب کھینچ لایا ہے ان کو، پکے ڈھیٹ لگتے ہیں بھابھی۔ ارے ڈھٹائی کریں گے تو رشتہ ملے گا نا، ورنہ امی ابو کا تو وہی خیال وہی روا۔ امی تو ان کے آنے پر خاصی جذب وذب ہو گئی، اور وہ تو میں نے ہی سمجھایا، ورنہ تو وہ ڈرائنگ روم میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ بیچارے لوگ، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھابھی نے ان کا کان پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور غسل خانے کی طرف دھکیل دیا۔ بس اب باتیں بند، چھینٹا ماریں اور منہ پر اور ہاتھ بال بھی ٹھیک سے بنا لیں۔ ابو بڑے برہم تھے جب آپا نے یہ رشتے والی بات انہیں بتائی تو۔ ارے مجھے پتہ ہے بیلا سب کچھ، تو پھر بھی تیار ہونے کو کہہ رہی ہیں آپ، تو دماغ چاٹ لے میرا، جا۔ بھابھی وہیں کھڑی اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیلا کے لیے جو رشتہ آیا تھا ہر لحاظ سے موزوں اور اچھا تھا، اچھا بھی کیا بہت ہی اچھا تھا۔ بھابھی کی دلی خواہش تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے، ایسے رشتے قسمت سے ہاتھ لگتے ہیں، لیکن دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ بیلا احمد سید کی تیسری بیٹی تھی، بڑے بیٹے اور بڑی دو بیٹیوں کا شادی کر چکے تھے اور متوسط طبقے کے آدمی تھے، گرینٹ آفیسر تھے، لیکن نوکری کا برہم بھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو بڑا بیٹا شادی کے بعد بھی ساتھ ہی رہتا تھا،
بہو اچھے گھرانے کی مل گئی تھی، اس لیے باپ بیٹا مل کر گھرداری کا بوجھ اٹھا رہے تھے، لیکن مہنگائی اتنی تھی کہ باپ بیٹا مل کر بھی بوجھ اٹھا نہیں رہے تھے بلکہ گھسیٹ رہے تھے، بس بھرم رکھا ہوا تھا۔ بیٹے کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، خوش قسمت تھے، بہو بہت اچھی مل گئی، مل جل کر رہتے ہوئے بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اپنے سسر احمد سعید اور ساس رابعہ کو ماں باپ سمجھاتی تھی۔ بیلا سے تو وہ بہت ہی پیار کیا کرتی تھی۔ راشد کی شادی کی دوسری ہی سال بینا کا رشتہ مل گیا۔ احمد اور رابعہ نے تاخیر نہیں کی، جھٹ منگنی پٹ بیاہ کیا۔ باپ کے بیٹے سے جو بن پڑا تھا، اس شادی پر جو خرچہ اٹھا قابل برداشت تھا۔ رابعہ جیسی سگھڑ سیانی عورت نے خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا۔ احمد نے بھی کچھ روپیہ جمع کر رکھا تھا، کچھ قرضہ لیا، شادی کرنا تھی۔ قرضے ورضے تو اتر ہی جانے تھے۔ بینا اور انیلا کی شادی میں 2 ڈھائی سال کا وقفہ تو آیا، لیکن اس وقفے میں بمشکل کمر ہی سیدھی ہوئی۔ قرضہ بھی ابھی پوری طرح نہیں لوٹایا تھا۔ چھوٹے موٹے قرضے راشد نے بھی اتارے تھے، لیکن خوش بختی یہ تھی کہ انیلا کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ رہا۔ لڑکا انجینئر تھا، فیملی مختصر اور کھاتی پیتی رہی۔ باپ اور ماں نے حامی بھرنے سے پہلے ہی اپنی مالی حیثیت ان پر واضح کر دی تھی۔ انہوں نے بڑے خلوص سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمیں صرف آپ کی بیٹی ہی سے چاہیے۔ جہیز کی فکر بھی نہ کریں، جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، ہماری طرف سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اتنی تسلیاں دی تھی کہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ احمد صاحب، رابعہ بیگم، ان کا بیٹا راشد اور بہو آسمہ، سب ہی نے یہ رشتہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جہیز کے بارے میں بھی سبھی پریشان تو تھے، لیکن ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ بہو نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، شادی کے لیے 4 مہینے 6 مہینے کی مہلت لے لیتے ہیں، مطالبہ تو ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے، اپنی خوشی اور حیثیت سے ہی کرنا ہے۔ پھر بھی بیٹا، ہزاروں روپے درکار ہیں، سسر نے پریشان سا جواب دیا۔ بینا کے لیے تو خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا میں نے، پر اس کے لیے تو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ زیور تو ہے نا آپ کے پاس امی؟ بیٹے نے کہا، زیور بھی کون سا 100 تولے ہے، یہی 5-7 تولے رہ گیا ہے، پہلے بھی تو بینا کو دیا تھا نا، تو پہلے ہی آپ حصہ کر لیتی نا، بینا کا کافی سونا ملا، 15 تولے تو ہوگا، تینوں بیٹیوں کے لیے رکھنا تھا نا۔ اچھا چلو بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ بہو آسمہ نے جھجکتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ روپے بھی ہیں اور سونا بھی، آپ وہ لے لیں، اللہ نے چاہا تو میرے لیے پھر بن جائے گا۔ لیکن سسر احمد نے نہیں مانا، بہو کا زیور لے کر بیٹی کو دیا جائے۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا، جیسے تیسے شادی کرنا تھی۔ باپ بیٹا دوڑ دھوپ میں لگ گئے اور جانے کہاں کہاں سے کس کس وعدے سے پیسہ اکٹھا کیا اور بیٹی کی شادی کر دی۔ انیلا کے سسرال والوں نے کہا تو یہی تھا کہ انہیں جہیز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سب زبانی جمع خرچہ تھا۔ جہیز ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ جس چیز کی توقع تھی انہیں ملی نہیں، تو برملا انیلا کو احساس دلایا گیا۔ انیلا بیچاری دم بخود رہ گئی، لیکن قسمت اچھی تھی، شوہر اچھا تھا۔ گھر والے کوئی بات بتانے پر طنز کرتے تو انیلا کی پوری طرفداری کرتا، پھر بھی باتیں احمد صاحب اور رابعہ بیگم تک بات پہنچ ہی جاتی۔ بھیا اور بھابھی کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ انیلا مہکا آتی تو ساس کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی۔ شروع کی بات تھی، انیلا کے قدم سسرال میں جمنا ضروری تھے، اس لیے تنگی برداشت کر کے بھی فرمائشیں پوری کر رہی۔ اس بیٹی کی شادی کا سخت تجربہ ہوا تھا، لیکن کیا کرتے، دل کو یہی تسکین مل رہی تھی کہ داماد سمجھدار ہے، انیلا کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ پھر انیلا ہی کے ولیمے پر ان لوگوں نے بیلا کو دیکھا تھا۔ حمید صاحب بہت امیر کبیر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لاکھوں کما رہے تھے۔ اسد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، MBA کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا۔ وجیہ باوقار سا لڑکا تھا، بہت شریف اور سلجھا ہوا۔ انیلا کے شوہر شہریار کا دوست تھا، بیلا کو ولیمے کی دعوت میں دیکھا تھا۔ یہ منمونی سی لڑکی دل میں اتر گئی، اور اتفاق کی بات اس کی امی کو بھی یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ بیلا نے بڑی عزت اور تعظیم سے ان کو کھانا جو لا کر دیا تھا۔ اس کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو اس کی مالی حیثیت تھی، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، لیکن بات تو دل کی تھی۔
دل کے کسی چور خانے میں بیلا چھپ کر بیٹھ گئی۔ سو ماں کی پسند تھی، اس لیے انہیں رشتہ طلب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ شہریار کی شادی کے کچھ ہی ہفتے بعد اسد کی امی ان کے ہاں آئیں اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بیلا ہمیں بہت اچھی لگی ہے، انہوں نے شہریار کی امی سے کہا۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ انیلا آپ کی بہو ہے اور بیلا کی بہن، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کریں گے؟ شہریار کی امی نے ادھر ادھر دیکھا، انیلا قریب نہیں تھی تو جھٹ سے بولی، جہیز وہیز کچھ نہ ملے گا آپ کو، ہماری بہو جو 4 چیزیں لے کر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اسد کی امی ہنس پڑی، بڑی ملائمت سے کہا، ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں بہن، جہیز بڑا ہو تو اپنے ہی بیٹی کی شان ہوتی ہے، کم ملے تو سب کو محسوس ہوتا ہے، مال ضرور ہونا چاہیے۔ اپنا اپنا خیال ہے بہن، میں تو سمجھتی ہوں کہ قیمتی اور اعلیٰ مال تو بیٹی ہوتی ہے جو ماں باپ دے دیتے ہیں، اس کے جگر گوشے سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شہریار کی امی نے منہ بنایا، یوں جیسے کونین کی کڑوی گولی کھا لی ہو۔ انیلا آ گئی تھی اس لیے انہوں نے اسد کی امی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انیلا بیٹی، اسد کی امی نے بڑے پیار سے کہا، جی آنٹی، مجھے تم شاید نہیں پہچانتی، میں شہریار کی دوست کی اسد کی امی ہوں۔ جی جی آنٹی، مجھے شہریار نے ابھی بتایا۔ بیٹے، میں ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ جی فرمائیے آنٹی۔ میرا بیٹا اسد ہے نا؟ جی ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، اپنے ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں شریک ہے۔ جی مجھے اس کی شادی کرنا ہے، لڑکی تلاش کر رہی تھی، وہ مل گئی ہے۔ جی آنٹی، تو وہ لڑکی تمہاری بہن بیلا ہے؟ کیا آنٹی؟ اس کی حیرانگی پر اسد کی امی بڑی خوبصورت انداز میں مسکرائیں، سر اس بات میں ہلایا اور بولی کہ اسد نے بھی تمہارے ولیمے پر دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ ہو گئی۔ انیلا سمجھ گئی کہ بیلا اسد کو بھی پسند آئی ہے۔ اس کا من خوشی سے بھر گیا لیکن خاموش رہی۔ ہمیں بیلا کا رشتہ چاہیے بیٹا۔ بیلا کا رشتہ کہیں طے تو نہیں ہوا نا؟ جی ابھی نہیں ہوا آنٹی، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ بیٹا شہریار اسد کو اچھی طرح جانتا ہے، دونوں بہت گہرے دوست ہیں، کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں ہے۔ تم اس کی تسلی شہریار سے کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اس معاملے میں؟ رشتہ طے کرنا یا نہ کرنا تو امی ابو کا کام ہے نا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے بیٹا، تم ہماری خواہش اپنے امی ابو تک پہنچا دینا، پھر ہم خود ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آنٹی۔ انیلا اور شہریار دونوں دوسرے دن گھر گئے۔ انیلا نے بھابھی سے بات کی، بھابھی تو خوش ہوئیں، پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ارے انیلا، ہماری بیلا تو بہت لکی ہے۔ بھائی ہاں بھابھی، رشتہ بہت اچھا ہے، شہریار نے مجھے ان کے متعلق سب کچھ بتایا ہے، بڑی شاندار کوٹھی ہے، بھرپور بزنس ہے، بس سمجھ لیں کہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا، شکل اور صورت کا بھی بہت اچھا ہے، شریف ہے، اور کیا چاہیے؟ بالکل، اور پھر اتنے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ کہ امی سے بات کریں۔ ہاں بھابھی، تم خود ہی بتا دو نا پلیز، آپ کہیں ان سے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ پھر ساس سسر نے بہو کی زبانی سب بیلا کے رشتے کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سوچ مہینوں میں پھیل گئی۔ رشتہ بہت اچھا تھا لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم بہت مجبور تھے۔ انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرض ابھی جوں کا توں قائم تھا، ابھی تو اس کے سسرال والوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہی بمشکل آمدنی میں اس سے پوری کی جا رہی تھی، ایک پائی بھی نہ بچ پائی تھی کہ قرضے کے سلسلے میں دے سکیں، بڑی پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ انیلا دوسری بار بھی اسد کی امی کا پیغام لے کر آئی۔ امی ابو اور بھائی بھابھی سب رات کو کھانے پر بیٹھے تھے۔ انیلا نے بھابھی سے تو بات کی تھی لیکن انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی ابا اور امی سے اب تو تم ہی خود بات کر لو، بھابھی رشتہ بہت ہی اچھا ہے، گنوانا نہیں چاہیے۔ میں کیا کہوں انیلا، وہ گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، امی تو تمہاری شادی کی ہی۔ خیر کھانے کے بعد جب بیلا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو انیلا نے ہولے ہولے بات بھی چھیڑ دی۔ احمد صاحب اور رابعہ بیگم کچھ نہیں بولے۔ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، انہیں منع کر دو بیٹا، احمد صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ منع کر دوں ابو؟
ہاں لیکن ابو، لیکن کیا بیٹا؟ رشتہ تو واقعی ہر لحاظ سے اچھا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں۔ تو پھر ابو، پھر کیا کیا جائے بیٹا؟ رشتہ طے کر لیں تو شادی کہاں سے کریں گے؟ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، قرضے کا بوجھ ہے سر پر۔ تمہارے بھائی بھابھی اتنے اچھے نہ ہوتے تو جانے تمہاری شادی بھی نہ ہو پاتی۔ بہرحال تم ان سے معذرت کر لو، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شادی تو کیا منگنی بھی کر لیں۔ تم بچی نہیں ہو، گھر کے حالات کا تمہیں بہتر طریقے سے علم ہے۔ ابا جی، وہ لوگ جہیز نہیں چاہتے، آپ لوگ 3 کپڑوں میں بھی بیلا کو ودا کر دیں گے تو نہ تو وہ بھی خوش رہے گی۔ ارے بس کرو انیلا بیٹا، رابعہ بیگم جلے دل سے بولی، تمہارے سسرال والے بھی تو یہی کہتے تھے نا۔ انیلا نے سر جھکا لیا۔ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا امی، کیا پتہ وہ لوگ زیادہ لالچی نہ ہو۔ ہاں، کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب کے بھیا بولے، بیٹا بیلا بھی اتنی بڑی نہیں ہے، ابھی کے رشتے فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ 2nd ایئر میں پہنچی ہے، ابھی وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی شادی کا سوچوں گا، احمد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھابھی نے خاموشی نگاہوں سے انیلا پر ڈالی، لیکن احمد صاحب بھی سچے تھے۔ کیا کرتے، کہاں سے لاتے پیسے؟ اب تو کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا جس سے سالوں کا قرض لیا جا سکے۔ رابعہ بیگم کے پاس بھی اب کچھ زیادہ نہیں بچا تھا۔ بیلا کے لیے 2-4 جوڑوں کے سوا زیور کے صورت میں صرف ایک انگوٹھی بچی تھی۔ ان کے پاس احمد صاحب نے انیلا سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جواب دے دو، بیلا کی شادی ابھی نہیں ہو سکتی، 4 سال بعد دیکھیں گے۔ فی الحال ان کے ذہن پر کافی بوجھ ہے، اس نئے بوجھ کو لادنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ انیلا اور بھابھی نے ایک دوسرے کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھا۔ پھر انیلا نے جب اسد کی امی آئیں تو صاف طور پر اپنے والدین کے مالی حالات بتا دی۔ تنخواہ داروں کے حالات اسد کی امی سے چھپے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نرمی سے انیلا کو سمجھایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ مہنگائی کے زمانے میں ایماندار تنخواہوں کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر تمہارے والدین نے چند ہی مہینے بعد تمہاری شادی کی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شادی کا بوجھ اٹھا سکیں۔ بالکل یہی بات ہے، جب میں ان کی مالی حالت سمجھتی ہوں بیٹا، تو پھر وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف بیلا چاہیے۔ بیٹا میں ہر طرح سے انہیں تسلی دینے کو تیار ہوں۔ آنٹی دراصل انہیں میری شادی کا تلخ تجربہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے۔ پھر بھی میرے پیرنٹس نے مجھے معقول جہیز دیا، لیکن اس پر بھی جو باتیں ہوئیں یا ہوتی رہیں، آپ بھی جانتی ہیں وہ باتیں۔ بیٹا ہمارا معاملہ اور ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، بس ابو کو یہی خوف دامن گیر ہے، ورنہ ایسا رشتہ تو کون ٹھکرائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود ہی جاؤں گی آپ کی امی اور ابو کے پاس۔ نہیں آنٹی پلیز، آپ نہیں جائیے گا، وہ رشتہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اسد کی امی کو یہ رشتہ ہر صورت لینا تھا، اس لیے آج وہ خود ہی ان کے گھر آ گئیں۔ رابعہ بیگم تو ان کے آنے سے ناخوش تھیں، لیکن ان سے مل کر بہت متاثر ہوئیں۔ اسے اسد کی امی سچی اور کول کی پکی لگی۔ بھابھی ساس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلا کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اسد کی امی نے بیلا کو خوب پیار کیا۔ پھر بیلا اور بھابھی چائے کے لیے اٹھ گئیں اور اسد کی امی اپنے خلوص و چاہت کے یقین دلانے لگیں۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ انہیں صرف بیلا چاہیے، جہیز نہیں چاہیے تو بیٹی کا ہاتھ وہ تھام لیا اور بخوشی قبول کر لیں گی، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ رابعہ بیگم نے حامی نہیں بھری۔ اسد کی امی بھی پکے ارادے کی مالک تھیں، من پسند بہو مل جا رہی تھی تو چھوڑتی کیسے۔ اس دن تو چلی گئیں، لیکن پھر آئیں اور بار بار آئیں۔ پانے کی لگن تھی، ارادے میں قوت بھی تھی، جو بات منہ سے نکلی تھی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ انہوں نے پتھر پگھلا ہی دیا، بیلا کے والدین ہاں کرتے ہی بنے۔ لیکن شادی 1 سال کے بعد ہوگی۔ اسد کی امی نے صرف یہ بات مانی کہ ٹھیک ہے، شادی بے شک 1 سال بعد کیجیے گا، لیکن منگنی کے بجائے نکاح کریں۔ اس بات پر بھی گھر میں خاصی بحث چلی۔ احمد صاحب نکاح پر رضامند نہ ہوتے تھے، وہ تو منگنی کی چھوٹی سی رقم کرنے پر بھی بامشکل راضی ہوتے تھے۔ نکاح میں کیا قباحت تو نہ تھی، پھر بھی خرچہ کافی اٹھ جانا تھا۔ بھائی سے صلح مشورہ کیا تو وہ کافی رائے نہ دے سکے۔ مسئلہ اس کا بھی وہی تھا، لیکن لڑکے کے والد بضد تھے، اس لیے بھابھی نے
یہی کہا کہ نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی پیاری نند کو اتنی اچھی جگہ جو رشتہ ہوا ہے۔ بس 40 سے 50 لوگ ہی جمع ہونے تھے۔ تقریب میں اپنی طرف سے انہوں نے بہت کم لوگوں کو دعوت دی۔ نکاح سے چند دن پہلے جب بھابھی مہمانوں کی تعداد پوچھنے اسد کے ہاں گئیں تو اس کی امی اس کی بڑی خاطر مدارت کی، بہت پیار کیا۔ جب وہ واپس آنے لگیں تو اسد کی امی نے کہا کہ بیٹی بالکل تکلیف نہیں کرنا، کچھ بھی دینا ہو رخصتی پر دے دیجیے گا، سمجھ گئی ہوں گی نا میری بات؟ بھابھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے باتیں خوش گھر والوں کی باتیں بتائیں۔ رابعہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، جھٹ بولی تو انہوں نے بھی پیغام دینا شروع کر دیے۔ لڑکے کی انگوٹھی اور جوڑا، لیکن امی انہوں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ ہاں پر معاف بھی تو نہیں کیا نا، صرف رخصتی تک بات ملتوی کی، لینے دینے کی۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ دیکھا نا بیٹا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں لیں گے، 3 کپڑوں میں لے کر جائیں گے۔ آہستہ آہستہ پرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں انہوں نے۔ یہ لوگ تو ہیں بھی دھن دولت والے، ان کی فرمائشیں بھی اونچی ہوں گی۔ امی یہ تو وقت ہی بتائے گا، اب مرحلے طے کرنا ہی ہے، زبان دے چکے ہیں ہم لوگ۔ بھابھی سب کی سنتی رہیں، پھر بولی آپ لوگ پریشان نہ ہو، لڑکے کے لیے انگوٹھی اور جوڑا تو بنوانا ہی ہے۔ وہ جو اتنا کچھ لا رہی ہیں بیلا کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ عزت رکھنا ہی ہوگی۔ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں بندوبست کر لوں گی۔ بیٹی بندوبست تو اب کرنا ہی ہے، تم کرو یا ہم کریں، صرف 40-50 لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تو 400 آدمی بھی لا سکتے تھے، پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں اپنے گھر پر ہی منائیں گے، صرف تھوڑے بہت لوگ لے کر آئیں گے۔ بھابھی اسد کی امی اور ابو کی تعریف کرنے لگیں، اس کے گھر بار کی تعریف، ان کے خلوص اور پیار کی تعریفیں۔ خیر، بھائی اور بھابھی نے بہت کوشش کی تھی کہ تقریب لڑکے والوں کے شایان شان ہو۔ بہت اچھا کھانا بنوایا تھا، جگہ بھی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ انہیں صرف آج کے دن کی فکر تھی کہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ شادی میں سال بھر کا وقت تھا، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ یہ رشتہ خوشیوں کا باعث بھی تھا، لیکن پریشانی نے تو ان خوشیوں کو دبا رکھا تھا۔ رات رسم نکاح ہوئی۔ اسد کی امی ابو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، مبارک سلامت کیس چھوڑ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد بیلا کی بہنوں اور پھوپھیوں نے خوب رنگ جمایا، گانے، ڈانس، بھرپور خوشیاں منائی۔ پھر سلامی کی رسم کے لیے دولہا کے پہلو بھی سجائی دلہن بٹھا دی گئی۔ بیلا پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، بھاری کام والے کپڑوں میں زیور سے پیلی ہوئی جو اس کے سسرال والوں لے کر آئے تھے۔ بھابھی نے میک اپ بھی بہت خوبصورتی سے کیا تھا، نظر نہیں ٹھہرتی تھی بیلا پر۔ اسد کی امی نے اس کا ماتھا بھی چوما، بلائیں لی، دعائیں دی، ہزاروں روپے اس پر نچھاور کیے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ بیلا نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اسد نے بیلا کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ڈالی۔ بھابھی نے سونے کی انگوٹھی بیلا کو دی اور وہ اسد کو پہنائے۔ شرماتے، لجاتے اور تالیوں کی گونج میں بیلا نے اسد کو انگوٹھی پہنائی۔ ایک بار پھر مبارک سلامت ہوئے۔ لڑکیوں اور نئی بیاہی بہنوں بھابھیوں نے لڈی ڈالی۔ خوشی کا یہ ہنگامہ رات 10-11 تک جاری رہا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے یہ رنگ محفل دیکھتے رہے۔ پھر کسی نے آ کر کہا کہ آنٹی انکل کہتے ہیں کہ اب اجازت چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اسد کی امی نے معنی خیز نظروں سے اسد کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلنا ہی چاہیے اب۔ رابعہ بیگم بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ اسد کی امی نے ان سے بھی کہا کہ ابھی اجازت چاہیے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ بھابھی مسکرا کر بولی، آنٹی اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن خیر واقعی رات کافی ہو گئی ہے۔ اسد کی امی نے مسکرا کر دیکھا اور بولی، اجازت ہے نا؟ ٹھہریے آنٹی، میں پہلے بیلا کو اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ بیلا کی طرف جھکی۔ اسد کی امی درمیان میں آ کر بولی کہ بیلا کو اندر کیوں لے جا رہی ہو؟ فنکشن جو ختم ہو گیا، آپ لوگ جا رہے ہیں نا؟ امی نے کہا، تو کیا اپنی امانت چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اسد کی امی نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے آپ کو؟ رابعہ بیگم، انیلا اور بھابھی سبھی کی آنکھوں سے یہ سوال جھلکا۔ مطلب ہے کہ نکاح ہو گیا، بیلا ہماری ہو گئی، آپ کی نوازش اور مہربانی، اب ہم اپنی بیلا کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ کئی آوازیں ابھری۔ اسد کی امی دلکش انداز میں مسکرائے جا رہی تھیں۔
نکاح ہو گیا ہے تو اب وصول کی رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیلا آپ نے ہمیں سونپ دی ہے، ہم نے اس سے دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، اب بیلا ہماری بیٹی ہے بھائی۔ وہ تو ہے آنٹی، پر بھابھی بھی گڑبڑا سی گئی، لیکن اسد کی امی نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ انہیں واقعی ہی کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے بیلا کے۔ لوگ دنگ رہ گئے، شور مچ گیا، اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دونوں طرفوں کے مرد بھی اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی بول رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کہہ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدہ تھا۔ لڑکے والے لڑکی کو بھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے پر پکے تھے۔ لڑکی والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے 1 سال رخصتی کا وعدہ کیا تھا، یوں لڑکی اڑا لے جانا تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد اور اس کے امی ابو کے علاوہ اس کے ساتھ آنے والے مہمان بھی مسکرا رہے تھے۔ سب کو اس پلان کا پہلے سے ہی پتہ تھا، بالآخر لڑکی والوں کو ہی ماننا پڑا۔ اسد کی امی ابو نے بیلا کے گھر والوں کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہو گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ نہیں بانٹیں گے تو اور کون بانٹے گا؟ 1 سال کی مہلت آپ لوگ اس لیے لینا چاہتے ہیں نا کہ پورا سال بھر آپ لوگ قرب میں مبتلا رہ کر پیسہ جوڑ کر بیلا کا جہیز بنائیں، قرضے اٹھائیں، اپنے لیے مصائب اکٹھے کریں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا جو بھائی صاحب وہی ہے، ہمیں صرف آپ کی بیٹی بیلا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یوں نکاح کو، شادی کو، رخصتی کو آسان بنایا گیا۔